السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم یہ نظم ہے مزاحیہ نظم اونٹ کی شادی، اس کے شاعر ہیں دلاور فگار، جو 1929 میں پیدا ہوئے اور 1998 میں وفات پائی۔ ان کا تعارف پڑھیں گے تو ان کا اصل نام بیٹا دلاور حسین ہے، تخلص انہوں نے شباب اختیار کیا، پھر فگار اختیار کر لیا اور بدایوں میں پیدا ہوئے۔ یہ انڈیا کا شہر ہے، ڈویژن بریلی کا ضلع ہے بدایوں۔ ابتدائی تعلیم بدایوں میں ہی حاصل کی، ایم اے اردو کا امتحان آگرہ یونیورسٹی سے اول درجے میں پاس کیا، اسی یونیورسٹی سے ایم اے معاشیات کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد ان کا یہ مختصر اور تعارف اردو ادب کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ یہ حصے مزاح تیز تھی، ان کی شعر گوئی کی ہنرمندی اور طنز کا مخصوص انداز ان کی شاعری کی شہرت اور مقبولیت کا بڑا سبب ہے۔ تو ان کی شاعری کی شہرت اور مقبولیت کا سبب علیحدہ شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے، تو اس میں یہ جواب لکھیں گے، شعر گوئی کی ہنرمندی اور طنز کا مخصوص انداز ان کی شاعری کی شہرت اور مقبولیت کا بڑا سبب ہے۔ نیچے ان کی کتابیں ہیں، حادثے غزلیات غزلوں پر مشتمل ہے، ایسے ستم ظریفیاں، شامت اعمال، اسی طرح مختلف کتابیں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ کتابیں آپ نے یاد کرنی ہیں اور ان کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش بھی یاد کرنی ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ آپ کی کتاب کا پیج نمبر ہے 138 138، اس پہ ہے کلیات دلاور فگار سے یہ نظم لی گئی ہے، اونٹ کی شادی، مزاحیہ نظم ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں۔ نیا یہ آج کے پرچے نے گل کھلایا ہے، پرچے سے مراد اخبار ہے، گل کھلانا انوکھی خبر دینا۔ صحرا باندھ کے کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بل بلایا ہے، صحرا باندھ کر مطلب دلہا بن کے ایک اونٹ بل بلایا ہے، تڑپ اٹھا ہے۔ شتر کہتے ہیں اونٹ کو، شتر کے گھر میں پیام بہار ہے صحرا، پیام بہار، بہار کی خبر، صحرا سے مراد یہ پھولوں کی جو لڑی ہوتی ہے اس کو صحرا کہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے صحرا، بے مہار بغیر لگام کے مطلب آوارہ مراد ہے۔ میرے بنے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی، کہ سر کا درد بڑا ناک میں نکیل پڑی۔ تو بنے سے مراد دلہا میاں ہیں، خوشگوار خوشیوں بھرا موقع، اور سر کا درد بڑھنا پریشانی کا بڑھنا، ناک میں نکیل پڑنا ناک میں رسی بندھنا۔ تو یہاں ذمہ داریوں کا بوجھ ہے جو ایک شادی شدہ کے اوپر ہوتا ہے۔ سمجھ لیا تھا جسے جانور سواری کا، جان لیا تھا جسے جانور حیوان سواری کا، وہ اونٹ بوجھ اٹھائے گا ذمہ داری کا، کسی کی کفالت کا ذمہ داری سے مراد۔ میاں شتر کو مبارک یہ رشتہ شادی، شتر کو مطلب اونٹ کو مبارک ہو، اس کے لیے اچھا ثابت ہو یہ کام، یہ رشتہ شادی، شادی کا بندھن، رشتہ شادی، شادی کا بندھن، شادی کا رشتہ۔ اسی کو کہتے ہیں اردو میں قید آزادی۔ قید آزادی کا مطلب ہے آزادی کا ختم ہونا، کسی آزاد کا قید ہونا۔ تو میاں شتر نئی گاڑی لیے سفر کو چلے مطلب روانہ ہوئے، شتر سے مراد ہے اونٹ میاں۔ مجھے خوشی ہے، مسرت ہے کہ تم آ گئے پہاڑ تلے، ذمہ داریوں کے بوجھ تلے۔ مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دیں جھٹ پٹ، بیاہ سے مراد شادی ہے اور جھٹ پٹ سے مراد جلدی سے۔ یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھے ہیں آپ کس کروٹ، کروٹ سے مراد پہلو۔ اس کے بعد بیٹا یہ اشعار سنیں، ایسے اشعار جو تقریباً ہر شعر کی تشریح میں لگ سکتے ہیں۔ محبت کا مزہ ہوتا ہے شادی کے ارادے تک، محبت کا مزہ ہوتا ہے شادی کے ارادے تک، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے سب بیکار ہوتا ہے۔ بیٹا یہ مزاحیہ نظم ہے، تو اس میں حوالہ اشعار بھی جو اسی طرح کے مزاحیہ سے ہی آئیں گے۔ یہ دیکھیں ایک اور شعر، گزرتی تھی کیا خوب شادی سے پہلے، یعنی زندگی مراد ہے نا اس سے، گزرتی تھی کیا خوب شادی سے پہلے۔ دوسرا مصرع، میں اے کاش رہتا سدا ہی کموارا۔ بیٹا ایک اور حوالہ شعر سنیں، بیوی کا جیب خرچ بڑھانے کے واسطے کم اس نے والدین کا ماہانہ کر دیا، یعنی ماہانہ خرچ والدین کا کم کر دیا۔ داڑھی میں آ گئے ہیں ابھی سے سفید بال، شادی نے میرا حال بزرگانہ کر دیا۔
بیٹا یہ جو آخری شعر ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ اپنی تصویر بھیجیے جھٹ پٹ جلدی سے، تو اس میں حوالہ شعر آئے گا، شادی کے بعد آپ ہیں کس حال میں حضور، تصویر ایک بھیج کے بتلائیے ضرور۔ تو عزیز طلبہ اس کے بعد مشق حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نظم میں شاعر نے نیا گل کھلانے کا ذکر کر کے کس طرف اشارہ کیا ہے؟ تو جواب ہے، شاعر نے اونٹ کی شادی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک اخبار نے اونٹ کی شادی کی عجیب اور انہونی خبر شائع کی ہے۔ دوسرا سوال ہے، نکیل پڑھنے سے کیا مراد ہے شاعر کی؟ تو شاعر کی مراد ہے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ سر پہ آ پڑا ہے اور آزادی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد شاعر نے سر کا درد بڑھنے کی کیا وجہ بتائی ہے؟ تو شاعر نے سر کا درد بڑھنے کی وجہ بتائی ہے کہ ناک میں نکیل پڑ گئی ہے، مراد یہ کہ سر پہ ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کس ضرب المثل کی طرف اشارہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس ضرب المثل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی اس انہونی اور عجیب شادی کا انجام دیکھیے کیا ہو۔ تو اس کے بعد MCQs ہیں، نظم اونٹ کی شادی شاعر نے لکھی ہے، کس شاعر نے؟ دلاور فگار نے۔ تو نظم کے پہلے مصرے میں آج کے پرچے سے مراد آج کا اخبار مراد ہے، آگے کھلانا کا مطلب ہے انکشاف کرنا۔ تو اس کے بعد شتر کے گھر میں کیا آیا ہے پیام بہار، اردو میں قید آزادی کسے کہتے ہیں؟ شادی خانہ آبادی کو قید آزادی کہتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا خالی جگہ ہیں، ایسے ان کو دیکھ کے فل کریں، پہلی میں بل بلایا، نکیل اور قید آزادی، اور اسی طرح آگے جو ہے پہاڑ سیکنڈ لاسٹ میں اور آخر میں جھٹ پٹ لکھیں گے۔ تو اس کے بعد بیٹا یہ اعراب لگائیں، بل بلایا، با کے نیچے زیر ہے، بے کے نیچے، اس کے بعد خوشگوار، نکیل، شتر اور کروٹ، یہ ان لفظوں پر اعراب لگائیں اور یاد کریں۔ بیٹا یہ اب الفاظ کے معنی لکھیں جو میں نے ریڈ کیے بتائے ہیں اور مشق حل کی ہے، سوالات کے جوابات اپنی نیٹ کاپی پہ لکھیں، MCQs حل کریں اور یاد کریں، اور حوالہ اشعار میں نے کچھ بتائے ہیں ان کو آپ یاد کر لیں اور میں اشعار کی تشریح ساتھ سینڈ کرتا ہوں۔